حقوق العباد ہے، اس کی پاسداری کا کیا فلسفہ ہے کہ حقوق العباد کیا ہیں آخر؟ دیکھیے حافظ صاحب قبلہ کہ انسان جو ہے وہ ایک معاشرے میں رہتا ہے، اور معاشرہ جو وہ افراد سے بنتا ہے، اور اسی کے ساتھ ایک انسان کا وجود اور اس کی ضرورت اور اس کا تعارف، اس کی منفعت اور اس کی سہولیات اسی معاشرے میں ہر فرد کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ تو جب ایک معاشرہ تشکیل پاتا ہے تو افراد سے تشکیل پاتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ریلیشن، تعلق کا ہونا ایک لازمی جز ہے۔ اسلام دین فطرت ہے، تو اسلام اس پر خاص طور پر درس دیتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ ایک معاشرے کے سکون کے لیے اور ایک معاشرے کی ترقی کے لیے، ایک معاشرے کی بہبود کے لیے اور اس کے ارتقاء کے لیے اس میں بسنے والوں کے حقوق کی خدمت اور اس میں بسنے والوں کے حقوق کی ضمانت کا ہونا یہ لازم ہے، تاکہ وہ باہم ایک دوسرے کے حقوق کی حفاظت کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ صحیح تعلقات اور جو حق ہے وہ اس کو دیں گے، تب جا کر وہ معاشرہ سکون، بہبود اور ترقی کی طرف جائے۔ بالکل صحیح۔ لہٰذا جتنے بھی ملک یا تہذیبیں ہیں وہ جب اپنی سوسائٹی کو سیولائز کرنا چاہتے ہیں یا جناب اپنے معاشرے کو منظم کرنا چاہتے ہیں، تو پھر وہ اس میں ایسے قانون بناتے ہیں کہ باہم ایک انسان کا ایک دوسرے کے ساتھ جو حق، ضروری حق ہے جس کو ایک دوسرے کو دینا لازم اور ضروری ہے، وہ اس پر کوئی نہ کوئی قانون بناتے ہیں۔ لیکن اسلام کا آفاقی قانون حقوق العباد کے حوالے سے یہ ہے کہ اسلام نے صرف ایک دوسرے کے حق کی ادائیگی ہی تک ہی نہیں، جس طرح انہوں نے جمع خرچ کیا ہے اس حوالے سے نہیں، بلکہ اسلام اس کی ادائیگی پر اخروی اجر کی بھی بات کرتا ہے۔ دنیاوی سہولت تو ہے، اور اس کی تلافی کرنے والے اور اس سے روگردانی کرنے والے اور ایک دوسرے کے حق سے منہ موڑ کر دستدرازی کرنے والے، اس کو چھوڑ دینے والے، اس کو غیر ضروری سمجھنے والوں کے لیے اللہ رب العالمین پھر اسلام جو ہے وہ جہنم کی وعید بھی دیتا ہے۔ تو اس اعتبار سے اسلام نے جو سب سے زیادہ زور اس مسئلے پر دیا ہے وہ حقوق العباد میں ہے، اور انسان کی تمام تر ضرورت کو وہ لیتا ہے اور انسان کو اس قدر مستعد کر دیتا ہے۔ یہ نہیں کہ سامنے کوئی پولیس مین موجود ہو یا کورٹ یا عدالت موجود ہو تو اسی وقت ایک بندہ گویا کہ اپنے آپ کو پریپیئر کرے اور دوسرے کے حق کو وہ ادا کرے، یا ٹریفک کے رولز کے اندر ضروری نہیں کہ سامنے کوئی پولیس مین موجود ہو تو اس سے ڈرتے ہوئے کہ چالان نہ ہو جائے تو وہ اپنے ٹریک یا اپنی ڈرائیونگ کو اس قانون کے مطابق کرے۔ اسلام جب حقوق دیتا ہے تو اس حقوق کو آخرت کے ساتھ جوڑتا ہے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ اس حقوق کو جنت اور دوزخ کے ساتھ جوڑتا ہے۔ اگر ایسا ہو کہ سامنے اگر اس حقوق کی گویا کہ ادائیگی کرنے والے افراد اگر موجود نہ ہوں، لیکن دین اسلام کے اندر حقوق العباد جو ہے وہ عبادات کے اندر کا ایک فرض درجہ ہے، لہٰذا ہر مسلمان جو واقعی میں سچا مسلمان ہے اس کو ان حقوق کی ادائیگی کے لیے اور اس ادائیگی سے آخرت میں ملنے والے اس کو اجر کے لیے اور اس کا انکار کرنے والے یا اس کو چھوڑ دینے میں آخرت کے عذاب کے خوف کی وجہ سے خود بندہ گویا کہ اسپریچول طور، روحانی طور پر اور اس اجر کے حصول اور جہنم سے بچنے کے ڈر اور جنت کو لینے کی گویا کہ اس امید پر وہ خود بخود اس کا بدن، اس کا ضمیر اور اس کا باطن، انٹینشن، اس کی نیت، اس کا جذبہ، ان تمام لوگوں کے حقوق کی ادائیگی کے لیے سامنے کسی سے داد و تحسین سے بری ہوتے ہوئے وہ اللہ سے اس کے اجر کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہے۔ اللہ سبحان ایک تو اس کا ایک مختصر سا فلسفہ یہ ہے۔ سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں، اور ہاں، نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔